السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کی اس نشست میں ہم انشاءاللہ العزیز سورۃ الکوثر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سوشل میڈیا پہ آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ سورۃ الکوثر کا وظیفہ رزق کے لیے، سورۃ الکوثر کا وظیفہ اولاد کے لیے، سورۃ الکوثر فلاں چیز پر پڑھ کے پھونک مار دو، اتنے کروڑ مل جاتے ہیں، اتنے ارب مل جاتے ہیں۔ مختلف قسم کی مختلف باتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی اور آپ نے سنی ہوں گی، اور آپ نے یقیناً اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کی ہوگی، کیونکہ آج کے خصوصاً وقت میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ ارب پتی بن جائے، کروڑ پتی بن جائے۔ لیکن افسوس در افسوس کہ شاید ہی کوئی بندہ ہو کہ جس نے سورۃ الکوثر کا صحیح وظیفہ کیا ہے اور سورۃ الکوثر کا صحیح وظیفہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کو اسے صحیح معنی میں آگاہ کیا ہو۔ اگر تو آپ حق کے راہی ہیں، حق کے متلاشی ہیں، آپ حق پسند ہیں، تو آپ یقیناً یہ جاننے کی کوشش کریں گے بھائی سورۃ الکوثر کا وظیفہ آج تک ہم وہ سنتے آ رہے ہیں، وہ صحیح ہے کہ یا آج اس ویڈیو میں بتایا جا رہا ہے یہ صحیح ہے؟ سنیں تو صحیح، سن کر تو دیکھیں، پھر فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کوئی کسی پر زور زبردستی نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں سورۃ الکوثر کی فضیلت کیا ہے، سورۃ الکوثر کا معنی کیا ہے، سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ پیغام کس چیز کا دے رہے ہیں۔ سورۃ الکوثر کا معنی، اس کا کوثر کا معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوثر کا معنی بہت ساری بھلائی ہیں، وافر مقدار میں ہر خیر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی سورہ میں یہی فرما رہے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، یعنی کہ وافر مقدار میں ہم نے آپ کو ہر چیز اعلیٰ عطا فرمائی ہے۔ اور واقعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو آپ کا اخلاق بھی اعلیٰ، آپ کا کردار بھی اعلیٰ، آپ کی بات بھی سب سے اعلیٰ، آپ کے شب و روز سب سے اعلیٰ۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جو چیز دی ہے، سیادت دی ہے، قیادت دی ہے، معاشت دی ہے، معیشت دی ہے، معاشرت دی ہے، سیاست دی ہے، جو چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اس میں خیر اور بھلائی و وافر مقدار کے اندر موجود ہے۔ اور کوثر سے مراد وہ نہر ہے جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے، یعنی کہ ایک حوض ہوگا جس میں پانی ہوگا، اور وہ پانی صحیح حدیث کے مطابق جو شخص ایک مرتبہ اس کو پی لے گا، قیامت کا 50,000 سال کا کم و بیش جو دن ہوگا، ایک دن، اس قیامت کے پورے دن میں اس بندے کو پیاس نہیں لگے گی۔ وہ پیاس کی شدت کا عالم ہوگا کہ لوگ پیاس 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 کر رہے ہوں گے، پانی پانی کے مارے لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، کہیں سے بھی پانی کا ایک گھونٹ اس وقت انسان کو نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ جو نہر عطا فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے امتی میرے حوض پر آئیں گے، میں اپنے حوض پر اپنے ہاتھ سے ان کو حوض کوثر سے پانی پلاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا کہ کچھ لوگ آ رہے ہوں گے، ان کے اور میرے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور روک دیا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ یہ دیکھنے میں میرے امتی لگتے ہیں، لیکن ان کو میرے حوض سے پانی پینے سے کیوں روک دیا گیا، ان کو اس فضیلت سے کیوں روک دیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے کہا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد دین میں نئی نئی باتوں کو شامل کر لیا تھا۔ سورۃ الکوثر کا وہ وظیفہ جو آپ نے نہیں بتایا تھا، سورۃ الکوثر کی وہ فضیلت جو آپ نے نہیں بتائی تھی، قرآن کی وہ شان جو آپ نے بیان نہیں کی تھی، 1400 صدی کے بعد مولوی نے اپنی طرف سے بنا کر بدعت جاری کر دی تھی۔ انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین کے اندر وہ چیزیں ایجاد کر دی تھی جو نہ رب نے قرآن میں بیان فرمائی تھی، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے فرمان کے اندر بیان فرمائی تھی۔ ان بدعت کی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حوض کوثر سے دور کر دیا ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوض سے محروم کر دیا جائے گا، اور وہ کون ہوگا؟ جو دین میں اپنی طرف سے کمی یا اضافہ کرے گا۔ اور سورۃ الکوثر کا پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو شخص سورۃ الکوثر پڑھتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے مطابق قرآن کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سورۃ الکوثر کہ اگر ہم حروف کو شمار کریں
تو 420 نیکیاں تقریباً بنتی ہیں۔ 420 نیکیاں اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔ اور سورۃ الکوثر میں آخر پیغام کیا ہے؟ سورۃ الکوثر میں اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ بہت ساری بھلائیاں عطا فرمائی ہیں، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ اب حوض کوثر جو عطا فرمایا ہے، اب آپ کو حکم کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اگر آپ سورۃ الکوثر کا صحیح وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو سورۃ الکوثر کا صحیح وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سورۃ الکوثر کا جو ترجمہ، جو صحیح تفسیر، صحیح حدیث کی روشنی میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اس پر غور کیجئے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور عمل بنائیے۔ اللہ کی قسم اس سے بہتر سورۃ الکوثر کا وظیفہ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر آپ سورۃ الکوثر کے معنی ترجمہ کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ وگرنہ سورۃ الکوثر کے ترجمے کو اگر ہم غور کریں تو کہیں اللہ نے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ سورۃ الکوثر پڑھنے سے اولاد ملے گی، سورۃ الکوثر پڑھنے سے اربوں پتی بن جائے گا۔ اس کے ترجمے کے اندر نہ اس کے مفہوم کے اندر ایسی کوئی بات بھی موجود نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا یہ ترجمہ، نہ اس کا یہ مفہوم، نہ اس کی یہ فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، نہ صحابہ نے بیان فرمائی، نہ تابعین نے بیان فرمائی، نہ تبع تابعین نے بیان فرمائی، نہ یہ تفسیر جو آج کا 1400 صدی کا مولوی بیان کرتا ہے، نہ محدثین نے بیان فرمائی، نہ بزرگان دین میں سے، نہ ائمہ دین میں سے کسی نے بیان فرمائی ہے۔ باتیں تھوڑی سخت ضرور ہوں گی لیکن اللہ کی قسم حق پر، سچ پر مبنی یہ باتیں ہیں کہ جو فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہ کیجیے۔ فصلی، اگر سورۃ الکوثر کا صحیح معنی میں وظیفہ کرنا چاہتے ہو تو فصلی، سب سے پہلے اللہ کا حکم یہ ہے کہ نماز ادا کیجیے۔ اگر آپ بے نمازی ہیں تو سورۃ الکوثر پڑھ پڑھ کے جتنے مرضی پھونکے مار لیں، جتنے مرضی وظیفے کر لیں، آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فصلی، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے پھر اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنی مشکلات اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ارب پتی بنانے پر بھی قادر ہے، وہ بنا دے گا۔ فصلی لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھنی ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی، ریاکاری نہیں کرنی۔ فصلی لربک وانحر، اور قربانی کرنی ہے۔ یہاں پر قربانی کی یاد بھی تازہ کر دی گئی ہے۔ یہاں پر قربانی سے مراد خصوصاً عید الاضحیٰ کے موقع پر جو قربانی کی جاتی وہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے، ان شانئک ھو الابتر، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ جب آپ کے سارے بیٹے آپ کی زندگی میں وفات پا گئے تو دشمنوں نے، کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنے دیے کہ انسان کی نسل چلتی ہے تو نرینہ اولاد سے چلتی ہے، بیٹوں سے چلتی ہے۔ جب بیٹے ہی آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے ہیں، اب جب تک آپ زندہ ہیں تو آپ کی نسل باقی ہے، جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی نسل ختم ہو جائے گی، رک جائے گی۔ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دم کٹا کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا نام و نشان نہیں مٹے گا، بے شک ان دشمنوں کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ بلکہ آپ کو تسلی دیتے ہوئے دوسری سورہ میں فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، بلکہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب تک یہ دنیا قائم ہے، جب تک اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہوتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ سورۃ کوثر کا صحیح وظیفہ یہ ہے، نماز پڑھیے، اس کے ترجمے کو سمجھیے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سورۃ الکوثر سے بلکہ مکمل قرآن سے محبت کرنے کی اور صحیح معنوں میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔